پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ گفتگو کا موضوع ہے اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم، یعنی ڈسٹینس ایجوکیشن ان اردو۔ ہندوستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کا تصور نسبتاً نیا بھی ہے اور کامیاب بھی۔ وقت کی ضرورت کے پیش نظر پلاٹو اور سینٹ پال جیسے مفکر دانشوروں کی چند تحریریں ہی فاصلاتی نظام تعلیم کا نقش اول ثابت ہوئیں۔ اس ضمن میں ایک خیال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مراسلت یعنی خط و کتابت جو دور قدیم سے ترسیل کا طریقہ کار رہی ہے، مراسلاتی نظام تعلیم کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ ایک انگریز دانشور برج ہولمبرگ اپنی کتاب ایسینشلز آف ڈسٹینس ایجوکیشن کے صفحہ 18 پر رقم دراز ہے کہ بوسٹن گزٹ 1719 سے 1798 نارتھ امریکہ سے ویکلی شائع ہوتا تھا۔ اس اخبار کے 20 مارچ 1728 کے شمارے میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ایک استاد کیلب فلپس ہفتے میں چند اسباق ترسیل کیا کریں گے۔ 1833 میں اسی طرح کی بات سویڈن کے اشتہار میں بھی کہی گئی۔ اسحاق پٹمین انگریزی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے شارٹ ہینڈ کورس کو مراسلت یعنی خط و کتابت کے ذریعے شروع کیا۔ یہ مراسلاتی کورس اپنی نوعیت کا پہلا فاصلاتی تعلیمی کورس تصور کیا جاتا ہے۔ 1873 میں پہلی بار امریکہ نے مراسلاتی نظام شروع کیا اور یونیورسٹی سطح پر کورسپونڈنس کورس کا باضابطہ آغاز ہوا، جبکہ یورپ میں فاصلاتی نظام تعلیم کا آغاز 1894 میں ہوا۔ سویڈن میں اس طرف توجہ مبذول کی گئی اور 1898 میں ہرموڈ کورسپونڈنس اسکول قائم ہوا۔ اس اسکول کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ اس طرح وقت کے ساتھ اس نظام کا تصور مثبت ہوتا گیا اور 19ویں صدی کے نصف آخر تک یورپ، امریکہ اور ایشیا میں مراسلاتی اور فاصلاتی نظام تعلیم کو مقبولیت ہوتی گئی اور اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا گیا۔ دنیا کے ہر ملک میں فاصلاتی نظام تعلیم رائج ہے۔ ایک سروے کے مطابق بین الاقوامی سطح پر 3 ملین سے زیادہ طلباء ڈسٹینس ایجوکیشن کے نظام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کنٹریز میں تقریباً 200 سے زیادہ تعلیمی ادارے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت قائم ہیں۔ سوویت یونین میں 150 سے زائد ادارے اس نوع کی تعلیم فراہم کرا رہے ہیں۔ فاصلاتی نظام تعلیم کا آغاز اگرچہ خط و کتابت سے ہوا، لیکن برقی میڈیا کے ذریعے ہونے والے حیرت انگیز انکشافات نے اسے نئی شکل اور ترقی دے کر مستحکم اور منظم کر دیا۔ طلباء کو حصول علم سے متعلق ربط قائم رکھنے کے لیے ترسیل یعنی کمیونیکیشن کے ذرائع، مثلاً سمعی و بصری امداد یعنی آڈیو ویژول ایڈز، اسٹڈی سینٹر کا قیام، کونسلنگ کا اہتمام اور کونسلوں سے رابطہ پروجیکٹس کا استعمال، سیٹلائٹ کے ذریعے پروگراموں کی ٹیلی کاسٹنگ اور ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ آن لائن ڈسٹینس لرننگ نظام کو میکان کی رنگ عطا کرتا ہے۔ ساری دنیا میں فاصلاتی نظام تعلیم کو ایک علیحدہ تعلیمی نظام کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے یہ نظام رائج ہے،
لاکھوں طلباء اس نظام سے استفادہ کر چکے ہیں۔ ان میں بیشتر ایسے افراد بھی شامل ہیں جو رسمی نظام تعلیم کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس نظام تعلیم کا ایک فائدہ حصول معاش بھی ہے۔ اس کے ذریعے ایک وقت میں مختلف شعبوں میں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم میں سب سے دشوار طلب مرحلہ مطبوعہ مواد کی تیاری ہے، جو اکائیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ چھپے ہوئے ہر لفظ، جملے اور سطر میں قطعیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس نظام تعلیم کے ابتدائی اداروں میں، خاص طور سے اردو اداروں میں، جامعہ اردو علی گڑھ کو اولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی حیدرآباد، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نئی دہلی، کرناٹک اوپن یونیورسٹی میسور، مراسلاتی تعلیم کا اسکول دہلی یونیورسٹی، خط و کتابت کورس جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، بنگلور یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، نظامت فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی سری نگر، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور نظامت فاصلاتی تعلیم نظام تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اور اسکولی سطح پر NIOS نئی دہلی شامل ہے۔ ان سبھی یونیورسٹیوں اور مراکز کی تفصیل اور اردو نصاب کا جائزہ اس موضوع سے متعلق خاکسار کی کتاب اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم میں موجود ہیں۔ فاصلاتی نظام تعلیم دور جدید کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں اس نظام تعلیم کا کیا رول رہا، اور یہ تعلیمی نظام تدریسی سطح پر اردو کے فروغ میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکا۔ البتہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں نے اردو فاصلاتی نظام تعلیم کو عام کرنے میں کلیدی رول ادا کیا اور اردو طلباء کو اکیڈمک سطح پر اس نظام سے استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اس کا مقصد اردو تعلیم کو عام کرنا اور بالخصوص عوام و خاص میں اردو فاصلاتی نظام تعلیم کو روشناس کرانا ہے، تاکہ ہر سطح اور ہر عمر کے افراد اردو فاصلاتی طریقۂ تعلیم سے استفادہ کر سکیں اور اردو تعلیم گلی کوچوں، گھروں اور گاؤں تک پہنچ سکے۔ مدرسہ بورڈ کے تحت ہندوستان کے مختلف مدرسوں میں اردو فاصلاتی نظام تعلیم کو رائج کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ مدرسوں کو جدید تکنیکی آلات فراہم کرائے جائیں۔ ادھر حکومت ہند نے آن لائن کورسز کا آغاز کیا ہے، جو سویم پورٹل کے تحت شروع کیے گئے ہیں۔ ملکی سطح پر خاکسار نے بحیثیت پروجیکٹ کوآرڈینیٹر آن لائن ریفریشرز کورس کا آغاز کیا ہے۔ یہ کورس یونیورسٹیز اور کالجوں کے اساتذہ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس کے 2 فیزز مکمل ہو چکے ہیں۔ سویم پورٹل کے تحت اور بھی متعدد کورس موجود ہیں۔ فاصلاتی نظام تعلیم اس وقت پورے ملک میں رائج ہے۔ ملکی سطح پر کئی ایسے ادارے ہیں جو مکمل طور پر اس طرز تعلیم کے ذریعے تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، بلکہ بعض یونیورسٹیاں اسی نظام تعلیم کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ فاصلاتی نظام تعلیم کے فروغ میں اگر آن لائن نظام تعلیم کو بھی شامل رکھا جائے تو اس کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ممکن ہے۔